أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کریں جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کو دو باغ دے رکھے تھے اور ان کو کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی. وہ دونوں اشخاص کون تھے؟ کسی مرفوع روایت میں موجود نہیں، البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے. انہیں اپنے باپ سے وراثت میں بڑی دولت ہاتھ آئی تھی. ان میں سے ایک نے کافر ہو کر اسی دولت سے دل لگا لیا اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اس کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی میں کم رہ گئی، لیکن آخر کار کافر جو تھا اس کی دولت پر آفت آئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا. کلتا الجنتین آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں بار پورا پھل دیتے تھے اور کوئی بار پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا آدمیوں کا جتھا جماعت بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اور وہ اپنی جان پر ظلم و ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی. اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا.
اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا؟ لیکن اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا کرے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چٹیل میدان مٹی کا میدان بن جائے۔ او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اور پھر اس کا باغ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور اسے کوئی ایسی جماعت میسر نہ آئی جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرے اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے
اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ آمنت